آج ہم بات کریں گے صحبا اختر کی ایک بہت ہی کمال کی نظم پر۔ یہ صرف ایک نظم نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک دعوت نظارہ۔ شاعر ہمیں کچھ دیکھنے کو کہہ رہا ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ کلام جس پر آج بات ہوگی۔ دیکھنے میں تو بس ایک صفحہ ہے نا؟ لیکن اس کے اندر جو طاقتور امیجری اور جو خیالات ہیں وہ مل کر ایک بہت ہی گہری تصویر بناتے ہیں۔ چلیں اسی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیتے ہیں۔ نعت آخر یہ ہوتی کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں یہ وہ شاعری ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مد میں، ان کی تعریف میں لکھی جاتی ہے۔ اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہمیں اس پوری نظم کا مقصد اور اس کا کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا۔ اور نظم شروع ہی اس دعوت سے ہوتی ہے، یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو۔ یہاں شاعر صرف پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے دیکھو، غور کرو، ایک ایسی شخصیت کو سمجھو جس کا مقام بہت بلند ہے۔ اور یہ لفظ دیکھو بار بار آئے گا، یہ اس نظم کا ایک مرکزی خیال ہے، جیسے شاعر ہمیں اپنے ساتھ اس سفر میں شامل کر رہا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ شاعر سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنے کو کہہ رہا ہے؟ شروعات ہوتی ہے کردار کی ان بنیادوں سے، وہ خوبیاں جنہوں نے اس شخصیت کو وہ پہچان دی جو آج تک قائم ہے۔ اور وہ بنیادیں کیا ہیں؟ شاعر کہتا ہے امین ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو۔ یہاں دو القابات ہیں، الامین اور الصادق، اور پھر وہی بات، اس کو دیکھو۔ یہ بس ایک گلانس ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی دعوت ہے۔ دیکھیں یہ کوئی عام سے القاب نہیں تھے۔ الامین یعنی دی ٹرسٹ ورتھی، جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، اور الصادق یعنی دی ٹروتھ فل، وہ جو ہمیشہ سچ کہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف خوبیاں نہیں تھیں، یہ ایک سوشل ریالٹی تھی، ایک ایسی حقیقت جسے صرف دوست ہی نہیں بلکہ بدترین دشمن بھی مانتے تھے۔ تو کردار کے ان سماجی پبلک خوبیوں کے بعد شاعر ہمیں ایک بالکل الگ دنیا میں لے جاتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے روحانیت کی، ایک ایسے لمحے کی جب گہرا غور و فکر وحی میں بدل گیا۔ شاعر کہتا ہے مفکر ہو تو اس کی فکر کے عنوان کو دیکھو، اور پھر ہرا کی خاموشی میں آمد قرآن کو دیکھو۔ غار ہرا تاریخ اور روحانیت کا کتنا اہم مقام ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک تھنکر کو سمجھنا ہے تو اس کی سوچ کے نچوڑ کو دیکھو، اس کی فکر کے کلائمیکس کو دیکھو۔ اور وہ کلائمیکس کیا تھا؟ ہرا کی خاموشی اور پھر قرآن کا نزول۔ تو یہ جو ہرا کے خاموشی کا ذکر ہے نا، یہ صرف ایک لوکیشن کا نام نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے گہری سوچ کا، تلاش کا، اور اس زبردست روحانی تبدیلی کا جو اسی تنہائی میں ہوئی۔ شاعر ہمیں اسی ٹرانسفارمیشن کے مرکز کو، اس کے کور کو دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہاں سے نظم ایک بہت ہی ڈرمیٹک اور ایموشنل موڑ لیتی ہے۔ شاعر اب ہمیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں ظلم کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جواب میں رحم نظر آتا ہے۔ شعر ہے اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو، جبی پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو۔ یہ طائف کا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس شعر کا کنٹراسٹ دیکھیں، ایک طرف جسم پر پیشانی پر زخم ہے اور دوسری طرف زبان پر بد دعا نہیں دعا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے اصل دیکھنے کی چیز یہ کردار ہے، یہ عظمت ہے۔ یعنی جب بدلہ لینے کا موقع ہو اس وقت رحم کرنا، اس میں جو مورل سٹرینتھ ہے نا، شاعر ہمیں وہ دیکھنے کو کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ کردار کی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ تو اصل نکتہ کیا ہوا؟ بات صرف تکلیف برداشت کرنے کی نہیں ہے، اصل معجزہ تو اس تکلیف کے جواب میں سامنے آنے والا کردار ہے۔ اصل دیکھنے کی چیز وہ رد عمل ہے، وہ دعا ہے۔ میرے خیال میں یہی اس شعر کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ اچھا، طائف کے اس خاص واقعے کے بعد اب شاعر پرسپیکٹیو کو بڑا کرتا ہے۔ بات اب ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ سے نکل کر ایک یونیورسل کانسیپٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ رحم کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نظر ہے جو ہر کسی کے لیے۔ ذرا اس فاتح عالم کا انداز نظر دیکھو، وہ سارے دشمنوں پر ایک رحمت کی نظر دیکھو۔ یہاں فرگیونیس کا تھیم اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ صرف مظلومی میں نہیں بلکہ فتح حاصل کرنے کے بعد بھی، جب سب کچھ اختیار میں تھا، تب بھی دشمنوں کے لیے نظر میں بدلہ نہیں،
رحمت تھی۔ یہ بہت ہی پروفاؤنڈ، بہت گہرا خیال ہے۔ تو اب تک ہم نے کیا کیا دیکھا؟ امانت داری دیکھی، گہرا تفکر دیکھا، پھر ظلم پر درگزر اور فتح کے بعد رحمت۔ اب شاعر ان تمام الگ الگ دھاگوں کو ایک ساتھ لا رہا ہے، ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے والا ہے۔ اور یہ ہے نظم کا کلائمیکس، حتمی بات۔ وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ذرا اس ایک جملے کے وزن کو، اس کی طاقت کو محسوس کریں۔ وہ ایک انسان کامل ہے۔ تو یہ انسان کامل کیا ہے؟ یہ اسلامی تھاٹ میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، دا پرفیکٹ ہیومن۔ ایک ایسی شخصیت جس نے انسانیت کی تمام خوبیوں کو، روحانی، اخلاقی، سماجی، سب کو اپنی ذات میں اکٹھا کر لیا ہو۔ یہ دراصل ان تمام صفات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر شاعر ایک ایک کر کے کرتا آیا ہے۔ اور اس طرح شاعر اپنی پوری بات کو سمیٹتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جس بھی زاویے سے دیکھنا ہو دیکھ لو، چاہے امانت داری کے رنگ میں دیکھو، چاہے گہرے تفکر کے، یا پھر رحم اور درگزر کے، ہر رنگ میں، ہر زاویے سے ایک ہی مکمل، ایک ہی کامل تصویر نظر آئے گی۔ اور آخر میں یہ نظم ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوال صرف اس نظم کا نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ شاعر نے تو ہمیں دیکھنے کی دعوت دے دی، اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ایک مکمل انسان ہونے کا مطلب آخر ہے کیا؟ تکمیل انسانیت کا اصل معیار کیا ہے؟